اور بڑوں سے بغیر کسی تفریق کے وہ ہر ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ شفقت فرمانے والے ہوتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک محترم ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ آپ سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان ہے، یعنی ایک اہم عہدہ ہے پاکستان میں۔ پاکستان کی پاکستانی معاشرے کی اسلامی تشکیل کے لیے حکومتی سطح پر جو قانون سازی ہونی چاہیے، اور جو پارلیمنٹ ہے، اور جو یہ قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں، جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، کس طرح کا قانون بنانا چاہیے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات پیش کرنی ہوتی ہیں۔ اس اہم ادارے کے آپ سیکرٹری ہیں، اور یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو عہدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے اس وقت، تاکہ جو پاکستان میں اسلامی قانون سازی ہے اس میں ان جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔ آپ اصل میں آپ کا جو تخصص ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اسلامی ادب میں، اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی شریعہ اکیڈمی میں آپ بطور استاذ خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اسی طرح اس وقت بھی بین الاقوامی سطح کے اور قومی سطح کے جو اسلامی پروگرامات ہوتے ہیں، اس میں آپ کو بطور گیسٹ سپیکر، بطور ریسورس پرسن آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کی خدمات کے بدلے میں بہت سے اسلامی ممالک آپ کو ایوارڈ دے چکے ہیں، مثلا سعودی عربیہ، قطر، اور اسی طرح موراکو سے آپ مختلف ایوارڈ اپنی خدمات کی وجہ سے حاصل کر چکے ہیں۔ اسلامی ادب پر، اسلامی معاشرے کی، کسی بھی معاشرے کی اسلامی تشکیل کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ ریسرچ کر رکھی ہے، تقریباً 30 سے زائد ریسرچ آرٹیکل آپ کے مختلف اسلامی موضوعات پر ہیں۔ جو شخصیت ہے، آپ ان کی گفتگو سے ہی انشاءاللہ ان کے تعارف کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہمیں بہت مختصر وقت میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، میں آپ کا بار دیگر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ہمارے گیسٹ اسپیکر محترم ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب، سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ شرکاء جو ہیں وہ پاکستان بھر کی جامعات سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، یعنی ان کا جو اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، فقہ بھی ہے، یا دیگر دوسرے تخصصات ہیں، اور سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں طلبہ اور طالبات ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان سے بھی ہمارے اس کورس میں جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ شریک ہیں۔ تو میں محترم ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر اکرام الحق یاسین، سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب یہ انمیوٹ کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر حماد صاحب نے اتنی لمبی چوڑی باتیں میرے بارے میں کہی ہیں، وہ ان کی کا اجتہاد ہے۔ اجتہادی غلطی کہنے سے پھر اس پر مزید ضرورت پڑے گی تحقیق کرنے کی، اس لیے میں اجتہاد تک رکھتا ہوں۔ باقی میں ایک بالکل کمزور سا مسلمان طالب علم ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ اب تصویر مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آ پا رہی، ہم نے پوری کوشش کر لی ہے، کیمرہ بھی سامنے لگا ہوا ہے، لیکن خیر انشاءاللہ اگر آواز آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ویڈیو کے اوپر جو کراس ہے اس کو اگر ہٹا دیں تو شاید تصویر آ جائے گی۔ جی ڈاکٹر سعید صاحب، اس پہ کراس نہیں لگا ہوا میرے پاس۔ اچھا چلیے، کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ اس میں اسٹاپ ویڈیو لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ وہ چل رہے۔ ہاں جی، اچھا جی، تو موضوع جو مجھے دیا گیا ہے، معاشرے کی اسلامی تشکیل کیسے اور کیوں، تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ بات تھوڑی سی کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی طرف سے اگر سوالات آئے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو بات کرنے کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے ہم کیوں کا جواب لے لیتے ہیں کہ معاشرے کی اسلامی تشکیل کی ضرورت کیا ہے۔ آج کل عام طور پہ
ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں دیکھتے ہیں جو بالکل جدید مغربی نصابات وغیرہ پڑھا رہے ہیں کالجز یا یونیورسٹیز یا ادارے، ان میں تو یہ چل رہا ہے کہ ہمیں تو مذہب کی بھی ضرورت نہیں اور نہ پابندیوں کی ضرورت ہے، انسان پیدائشی طور پہ آزاد ہے، اسے آزاد ہی رہنے دیا جائے، وہ اپنے سارے کام جو ہے وہ خود کر سکتا ہے، عقل مند ہے، سائنسی ترقی کر چکا ہے، اتنی چیزیں ایجاد کر چکا ہے، پھر آپ اسے کیوں پابند بناتے ہیں ایک ایسی ہستی کا جو کہ نظر بھی نہیں آتی، اور آپ خواہ مخواہ ایک قرآنی کتاب اٹھا کے لے آتے ہیں جس کو آپ قرآن کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے ہم پابند بن جائے۔ وہ اگر اس کا کوئی وجود تھا بھی تو اس پر اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اب علم کہاں پہنچ چکا ہے، اب سائنس کہاں پہنچ چکی ہے، تو یہ کیوں کے سوالات جو ہے اس سے اٹھتے ہیں کہ ہمیں ہمیں معاشرے کی اسلامی تشکیل کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اس کے تو بہت ساری عقلی جوابات بھی ہیں اور عقلی ڈبیٹ بھی ہے اس کے اوپر، اس کی طرف زیادہ ہم نہیں جائیں گے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس کو اپنا لیا ہے کہ ہم نے اسلام پر ہی چلنا ہے، اور جس کو قرآن کہا جا رہا ہے اسی کو ہم نے اپنی زندگی کا رہنما بنانا ہے، اور جس ہستی کو اللہ تعالیٰ کہا جا رہا ہے، جس ہستی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، ہم نے من و عن اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق گزارنی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 1500 سال ہونے کو ہیں، وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور آپ کے قرآن میں ہے والخیل والبغال والحمیرہ لترکبوها وزینہ، اور یہ گدے گھوڑے خچر وغیرہ وہ آپ کی سواری ہونی چاہیے۔ اب آپ نئی سے نئی گاڑی لے آتے ہیں، اب آپ کے پاس خلائی شٹلز موجود ہیں، اب آپ سفر کر رہے ہیں خلاؤں میں بھی اور ہر طرف کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اس میں تو آپ آزاد ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مان لیں، آپ قرآن کو مانیں، آپ حدیث کو مانیں، آپ اسلامی تعلیمات جو ہے ان کے مطابق چلیں، اور خصوصاً جو اسلامی حدود ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها اور تلک حدود اللہ فلا تقربوها، وہ جو ہے وہ ایک قسم کا بندھن بن چکی ہیں، اور آپ لوگ پیچھے رہ رہے ہیں، اور ساری دنیا سے پیچھے ہیں، نہ معیشت میں آگے، نہ اخلاق میں آگے، نہ معاشرت میں آگے، نہ سوچ میں آگے، ہر چیز آپ کی پیچھے رہ چکی ہے۔ آپ کے کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار کوئی آیت ڈھونڈو، کوئی حدیث ڈھونڈو، نہیں مل سکتی تو پرانے فتاوے نکالو، اس میں سے کوئی چیز ہوگی، کوئی جزی مل جائے گی، اس میں سے کوئی رہنمائی لے لو، اگر ملتی ہے تو اس پر چل پڑو، اگر نہیں ملتی ہے تو پھر بیٹھ جاؤ۔ پھر سیدھا فتویٰ جو ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، اور حرام کے بعد جو ہے وہ کئی سال گزر جاتے ہیں کسی چیز کو حلال ہوتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مولانا عبد الماجد دریا بادی کا ایک رسالہ نکلا کرتا تھا صدق کے نام سے، پھر وہی رسالہ انہوں نے صدق جدید کے نام سے نکالا، پھر وہی رسالہ انہوں نے سچ کے نام سے نکالا۔ تو وہ صدق کا جو مرحلہ تھا، اس صدق کے مرحلے میں ایک میں نے پڑھا، ان کی طرف سے تشویش تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مولانا مناظر حسن گیلانی اور بڑے بڑے علماء جو ہیں، انہوں نے آج کے دور کے فتنوں کو دیکھ کر اور سخت ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ریڈیو پر خود بھی جانا شروع کر دیا ہے اور ریڈیو سننا بھی شروع کر دیا ہے، لیکن عموماً ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ریڈیو پر آنے کو ابھی بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہی مسئلہ جو ہے اس سے پہلے پریس کے ساتھ پیش آ چکا ہے کہ جب پریس آیا پر قرآن اور حدیث کو ہم کیسے شائع کریں، ہم دینی کتابوں کو کس طریقے سے چھاپیں، یہی مسئلہ لاؤڈ سپیکر کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ پھر ابھی تک ہماری تبلیغی جماعت میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، یعنی تنقید نہیں ہے بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیوں کا مسئلہ کیسے، سوال کہاں پیدا ہو رہا ہے، اس کے پہلو کہاں کہاں ہے، اس کا میدان کیا ہے، کن چیزوں میں، تاکہ صرف فکری بات نہ ہو، عملی باتیں ہمارے سامنے ہوں۔ تو تبلیغی جماعت کا اتنا لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں لاؤڈ سپیکر میں تقریر ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھائی جاتی۔ اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ کیا لاؤڈ سپیکر میں آپ کی اپنی ہی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، یا آپ کی آواز
بدل جاتی ہے، اگر بدل جاتی ہے تو پھر کیسے نماز ہوگی؟ آپ کی اپنی نماز کے پیچھے، آپ کی اپنی آواز کے پیچھے جو ہے وہ نماز ہونی چاہیے۔ یہ کچھ مثالیں کیوں کے لیے میں نے عرض کی، پھر آپ کے سوال آئیں گے تو آگے بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو چلا لیں۔ تو اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت پیچھے رہ گئے، ہم واقعی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ آج کل تقریباً رویہ یہ ہے، فقہائے حنفیہ ایک زمانے میں اس سلسلے میں بدنام ہوتے تھے فقہا کی کمیونٹی میں، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اجتہادات صرف موجودہ مسائل پہ نہیں کرتے، یہ لوگ مفروضے گھڑتے ہیں، اور مفروضے گھڑ کے تو پھر آئندہ کے لیے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، جو کہ ان کے نزدیک تقریباً ایک فضول ایکسرسائز تھی، اس کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بہت سمجھدار لوگ تھے کہ انہوں نے آئندہ کے حالات کو بھی بھانپ لیا، اور آئندہ کی صدیوں کے لیے بھی انہوں نے مسائل جو ہے وہ بیان کیے۔ لیکن وہ جو انہوں نے بیان کیے تھے، اب تو ہمارا علم، ہماری زندگی، ہماری سائنس، ہمارا ہر روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بہت ہی زیادہ آگے جا چکی ہیں۔ اب ہم نے کرونا ابھی گزارا ہے، کرونا کے اندر ہمارے سامنے سب سے پہلے یہی بات آئی کہ جناب یہ تو ٹھیک نہیں ہے، نمازیں ہم اس کے لیے فاصلے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تراسو کا حکم ہے اور صفیں ہم نے ملا کر بنانی ہوتی ہیں۔ پھر ایک فتویٰ آیا کہ جناب آپ کو تو نمازیں مل کر ہی کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، گھر نہیں پڑھ سکتے۔ اب پھر جب علماء کی طرف سے اس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، تو ظاہر ریاستوں نے پھر امن و امان اور صحت کے مسائل، ان کے سامنے دین اتنا خاص نہیں ہوتا، ان کے سامنے امن و امان اور صحت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر لیا، مد نظر رکھتے ہوئے کہ انہوں نے ایس او پی جاری کر دی، اسلامی نظریات کونسل سے بھی تھوڑا بہت انہوں نے رائے لی، ایس او پی جاری کیے، تو کہا جی مسئلے بند کر دیں، پھر کہا جی مسئلے چلے کھول لیتے ہیں، لیکن آپ نے فاصلے رکھنے ہوں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ فاصلوں کے لیے ہم نے وہاں جو ہے وہ نشانات لگائے، اور صفیں ہماری اس کے مطابق جو ہے وہ بنا کرتی تھیں۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہم واپس اس طرف آ گئے، ٹی وی میں کرونا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اب نمازوں کی طرف ہم نہیں آ رہے۔ لیکن علماء کی طرف سے جو فتویٰ آیا اجازت کا، وہ بھی اگر مجھے صحیح یاد نہ ہو تو آپ یاد کروا دیجئے، کہ جو فتویٰ آیا وہ بھی یہ تھا کہ اگر حکومت آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ نے اسی طرح الگ الگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ اس کو ایک مجبوری کے تحت، جس طرح ہم اضطراری حالت میں دوسری چیزیں کر لیتے ہیں، کچھ آرام کام، کچھ کھانا پینا، کچھ اس طرح کی چیزیں اگر جان جا رہی ہو، تو پھر آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے پرانے کو کہا تھا یہ طریقہ نہیں تھا، وہ اسلام کے مطابق اس طریقے سے رہنمائی نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ تو کوشش کر کے، ایک تو حالات سے بہت زیادہ واقف ہوتے تھے۔ ہمارا آج کا مفتی اور عالم جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے کہ وہ حالات سے بہت زیادہ واقف نہیں، حالات پھیل بہت زیادہ چکے ہیں، کثیر الجہت ہو چکے ہیں، اور بہت اس کی وسعتیں آگے، آفاق اس کے جو ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پہلے مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں اسی کی طرف آنا پڑتا ہے، اس کو حرام کہنے کی طرف۔ اور جس طرح سپیکر میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب ایک ہو جاتا ہے، یہ تغیر ہو جاتا ہے آواز میں، تو اس مسئلے میں ہم پھنسے رہ جاتے ہیں، اور دنیا کہیں پہ کہیں چلی جاتی ہے۔ اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی درپیش ہے جناب کہ تصویر اب تک حرام رہی، اب کافی حد تک حلال ہو گئی، اور کچھ نہ کچھ حرام رہ گئی۔ ویڈیو جو ہے وہ تصویر سے پہلے حلال ہو چکی تھی، یعنی کافی عرصہ اس کے بھی حلال ہونے پہ لگ گیا۔ پھر ابھی ہمارے ہاں نکاح طلاق کے مسائل چل رہے ہیں کہ جناب ویڈیو کی شہادت جو ہے وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا جناب آپ اینڈرائڈ کے اوپر اگر طلاق دے دیتے ہیں تو وہ آواز جو ہے وہ طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں کیوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اچھا جی ضرورت کیا پڑ گئی ہے۔ جو لوگ آزاد اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی دین پہ نہیں چلنا ہم نے، نہ ہمیں ضرورت ہے، نہ ہم اس پابندی کو چاہتے ہیں، تو چلے ان کا آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ رہا، لیکن وہ یہاں کہتے ہیں کہ اچھا جو کچھ ہے انجوائے کرو،
بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ گپے نہ لگاؤ، ہمیں حقیقت میں کوئی چیز ہے تو دکھاؤ۔ ہم لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور ایک آخرت ہے، اور ہمارا قرآن مجید ہے اور ہماری سنت ہے اور اس کے اوپر ہم نے چل رہا ہے، اور موجودہ دور میں ہم نے زندگی بھی گزارنی ہے، ہم نے پہاڑوں میں جا کے نہیں رہنا، ہم نے شہروں میں ہی رہنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ پہ ہم نے اس طرح سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے علم وحی موجود ہونے کے باوجود، جو کہ آدم علیہ السلام کو شروع سے دے دی گئی تھی اور شروع سے ان کو نبی بنا دیا گیا تھا، مقصد ہی یہ تھا شروع سے کہ ان کو نبی بنایا اور خلیفہ بننے کے لیے ان کی جو ہے وہ ہم ان کو سمجھ بوجھ ان کے اندر پیدا کریں۔ تو اس کے بعد الاسماء ان کو سکھانا، اور الاسماء کے بارے میں جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمام استعمال کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی سائنس کی زد میں آیا۔ وہ اسماء، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسماء قیامت تک جو آنے والے تھے اور جو چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی، اچھا آدم کو سکھا دی تو ہمیں کیوں نہیں سکھائی؟ ہم بھی تو آدم ہیں، ہم بھی تو آدمی ہیں، اور ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام تو دنیا سے اپنا وقت گزار کے جا چکے ہیں، اب تو اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب عالم الغیب اور مختار کل اور یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو غیب کا علم دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا۔ جب ساری چیزیں بتا دی گئی تھیں استعمال والی، تو وہ تو قرآن مجید کہتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں، کچھ چیزیں مزید سامنے آنے والی ہیں، اور قیامت تک جو ہے وہ چیزیں تو سامنے آتی رہیں گی۔ تو پھر وعلم آدم الاسماء سے کیا مطلب ہوا؟ کیا آدم علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کے نام پتہ تھے یا ان ساری چیزوں کے نام نہیں پتہ تھے؟ جو ان کے زمانے میں وہ تھیں ان کو پتہ تھی۔ تو ایک تعبیر اس کی یہ ہے کہ آدمی کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ جو چیز اس کے سامنے استعمال والی آتی ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو بیماری آئی تھی کووڈ-19، اس کا نام انگریزوں نے رکھ کے ہمارے پاس بھیجا، یا کرونا اس کو کہہ دیا گیا۔ حکیم اجمل خان کی اور پرانے بزرگ حکیم جو ہیں ان کی کتابوں میں ایسے ایک فلو کا ذکر ملتا ہے اور ایسے نزلے اور زکام کا ذکر ملتا ہے کہ جو بندے کے لیے ہلاکت کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور جو بندے کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو شاید اس کا کانسیپٹ تو پہلے بھی کچھ صدیاں پہلے یا کچھ دہائیاں پہلے جو ہے وہ موجود تھا، لیکن کس طریقے سے اس کا نام جو ہے وہ نہیں آیا ہوا تھا۔ تو چلیں اس کا نام اب ہمارے پاس آ گیا۔ اچھا، یہ جو خون متحرک ہم نے بنایا یا بنا کے ہمیں دیا گیا، اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا کہ اس کا نام تو جناب موبائل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو اب فوج والے جو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں، ان کے بھی وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اڑنے والا جو ہم نے لوہے کا پرندہ بنایا اس کا ہم نے نام جہاز رکھ دیا۔ اسی طریقے سے میزائل وغیرہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے ہم نام رکھ لیتے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو جو اسماء سکھائے گئے تھے، اگر ہم اس کی یہ تعبیر کر لیں کہ آدمی کی جبلت میں یہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ جو چیز بھی استعمال کرتا ہے یا جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ ہم نے معاشرے کی اگر اسلامی تشکیل کرنی ہے تو کیا اب معاشرہ غیر اسلامی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ معاشرہ اب غیر اسلامی ہے تو اس کی اسلامی تشکیل کرنی ہے، کیونکہ لغتاً غیر اسلامی ہوگا تو پھر ہم اس کو اسلامی بنائیں گے، اگر غیر اسلامی نہیں ہوگا تو اس کو غیر اسلامی ہم نہیں اس کو اسلامی نہیں بنائیں گے۔ لغت میں بھی ایسی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ کسی چیز کی حیت تبدیل کر کے اس کی دوسری حالت دینے کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس چیز کے اوپر قائم رہنا۔ مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم جب نمازی پڑھتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا یہ بھی معنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کیا ہدایت کی ضرورت ہے؟ کیا آپ پہلے سے ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے جناب نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، کچھ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن انسان ہے، ہم کمزور ہیں،
کئی پہلو ہمارے کمزور ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ جہاں ہماری کمزوریاں ہیں، جہاں ہم قصوروار ہیں، ہمیں وہاں بھی آپ سیدھا راستہ دکھا دیجئے تاکہ ہم اس کے اوپر چلنے لگ جائیں۔ ایک معنی مفسرین یہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا۔ تو جناب وعلم آدم الاسماء کو بھی اسی کی روشنی میں دیکھ لیجئے، اور معاشرے کو اسلامی بنانے کو بھی اسی کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ جناب معاشرے کو ہم نے اسلامی بنانا ہے۔ کیوں والی بات تو میں نے کچھ عرض کر دی، پھر آپ کے سوالات میں وہ آ جائیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ تو کیسے والی بات کی طرف آتے ہوئے یہ درمیان میں انٹرم ہے یا عبوری ہمارے جو ہے یہ گفتگو ہے دوسرے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آنے کے لیے کہ جناب اسلامی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پہلے غیر اسلامی ہے پھر ہم نے اسلامی بنانا ہے۔ ہماری ریاست کا مطلب دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام ہے، اور دستور میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں ایسی بنانے کے انتظامات کرنا اور مسلمانوں کو اس میں مدد دینا اور ان کو ترغیب دینا جس سے ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں دین کے احکام کے مطابق اور اس کے اصولوں کے مطابق بن جائیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ اس کے بارے میں سفارشات پیش کریں کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے احکام کے مطابق اور اسلام کے اصولوں کے مطابق بن جائیں۔ تو اب ہمارا مطلب یہ ہوگا کہ جن چیزوں پہ ہم اسلام میں چل رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں اسلام کی جو چیزیں موجود ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے معاشرے میں اسلام کی موجود نہیں ہیں ان کے لیے ہم کوشش کریں گے ان کو ہم نے اسلامی بنانا ہے۔ پھر ہم نے اسلام کا دائرہ کار جو ہے وہ طے کرنا ہے کہ اسلام کا دائرہ کار کیا ہوگا جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں بنانی ہے۔ ایک جگہ میں نے مدرسے کے فضلاء سے گفتگو کی جو کہ پچھلے کئی سالوں کے فضلاء تھے اور ہر سالانہ ان کا اجتماع ہوتا تھا، اور وہاں پہ میں نے شرط لگائی کہ میں گفتگو تب کروں گا جب سوال و جواب کی نشست آپ رکھیں گے۔ تو ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، انہوں نے کافی اس کے اوپر لئی اللہ سے کام لیا، جس کو ہم اردو میں لئی لال کہہ دیتے ہیں، اور نہیں چاہ رہے تھے کہ سوالات کی طرف آئیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جناب سوالات آئیں گے تو حیات ممات کا مسئلہ چھڑ جائے گا۔ اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اسلام کا نام لیتے ہی فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ اپنے طبقے اور اپنے فرقے اور اپنے مکتب فکر اور اس کی طرف جاتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ تو بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ برداشت بھی کر لیا کہ فلاں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور ہم نے یہ برداشت کر لیا اور اس پر نکیر نہ کی یا اس کو سزا نہ دی، پھر تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر ہم نے یہ برداشت کر لیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا وہ عالم ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے، یا اس طرح کی کوئی چیزیں تعویل و اپنی تفسیر بھی وہ کر رہا ہو، وہ اپنے دلائل وغیرہ دے رہا ہو، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ اب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا تو سر پھاڑا جائے ضرور، اور اس کے اوپر اس سے روکا جائے، اور اس میں وہ تینوں درجات جو ہیں کہ ہاتھ سے روکنا ہے، پھر زبان سے اس کو روکنا ہے، اور زبان بھی ایسی ہو کہ اس کو سمجھ آ جائے یا اس کے سر میں سے دھواں نکل جائے ہماری بات سن کے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ غلبہ ہے، ہم بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے، تو دل ہی دل میں کڑتے رہیں کہ یار یہ کتنا غلط ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے کتنا اسلام سے دور ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس اسلام پہ سب کو لانا ہے، وہ نہیں آ سکیں گے اگر ہم نے صرف اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اسلام کو لانا ہے۔ مجھے ایک یہاں بات یاد آ رہی ہے کہ جب پاکستان بنانے کی تاریخ چل رہی تھی تو مدنی اور تھانوی کا جو بندیوں کے اندر ایک تفریق پیدا ہوئی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی جو ہے وہ تقسیم ہند کے خلاف تھے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی تقسیم ہند کر کے پاکستان بنانے کے حق میں تھے۔ تو مولانا عثمانی سے کسی نے پوچھا کہ یہ محمد علی جناح کو تو دیکھیں نہ نمازیں پڑھتا ہے اور سگریٹ ہر وقت پھونکتا رہتا ہے، اور وہ فاسق و فاجر بھی لوگوں نے کہا، اور یہ وہ کہا ساری چیزیں کہیں، تو اس طریقے سے کیسے
پاکستان اور ایک اسلامی ریاست اور یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ جو سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح کو دی ہے سیاست کے معاملے میں، وہ کسی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کو جب نہیں دی ہے، تو پھر اب محمد علی جناح کے پیچھے چلنا اور اس کی مدد کرنا جو ہے میرے خیال میں اس وقت یہی وقت کا تقاضا ہے، اور یہی اسلام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ تو دینی لوگ بہت کم ہیں، اور دینی لوگ جو ہے وہ زیادہ دوسری طرف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک تقسیم نہ ہو، تو پھر کیسے ہوگا؟ اور یہ تو جمہوریت لے آئیں گے، جمہوریت تو کفر کا نظام ہے، اس میں تو اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، جب اکثریت جو ہے وہ دین پر چلنے والی نہیں ہوگی تو پھر کس طریقے سے ہم پاکستان میں اسلام لائیں گے؟ تو جناب مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے علماء کرام خود بھی اور دوسرے علماء کو بھی آپ دعوت دیں کہ سارے کے سارے، اس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں ہے، کہ آپ سارے کے سارے مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں تاکہ اکثریت آپ کی ہو جائے، اور جمہوریت کے اصول کے مطابق کوئی فیصلہ جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو سکے، آپ اقلیت میں نہ رہیں۔ یہ ان کی اس طریقے کی سوچ تھی۔ تو ہمیں اس طریقے کی سوچ اپنانا ہوگی کہ جہاں جس شعبے میں مہارت پائی جاتی ہے وہاں ہم اس میں شامل ہو جائیں، باقی ہمارے تحفظات ہیں، ہماری اپنی تحقیق ہے، ہمارے اپنے ذہن میں چیزیں ہیں، تو ان کو ہم اپنے حلقے تک جو ہے وہ رکھ لیں، اپنے حلقے تک رکھ کے اس کو علمی انداز میں اس پر گفتگو کرتے رہے، مکالمہ ہوتا رہے، اور زندگی سے ہم کٹ آف نہ ہو۔ اچھا، اب دوسری طرف بات آ جاتی ہے کہ جناب یہ تو حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ نے بتایا کہ دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکیلی حکومت جو ہے وہ معاشرے کو اسلامی نہیں بنا سکتی۔ کل میں ایک آیت وہ درس قرآن مجید جو ریڈیو کا ہوتا ہے اس میں میری باری آنے والی ہے حیا علی الفلاح والے میں، تو انہوں نے سورہ آراف کی آیات ہمیں دی، تو آیت نمبر 138 ہے غالباً، وہ میں پڑھ رہا تھا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تو اس سے آگے جا کے جو وہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنی اسرائیل جن کے بارے میں چند الفاظ پہلے، یہ چند سطور پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا اجر دیا، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، انہوں نے جو مشقتوں پر صبر کیا اور جو دین پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ ان پر صادق آیا، اور ان کو نجات بھی ملی، اور وہ جو ہے آزاد بھی ہو گئے، اور بہت ساری سہولیات جو ہیں ان کو ملی۔ تو اگلی ہی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ ان کا شکوہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو فوراً یہ کہہ دیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے پاس الہ ہے اسی طریقے سے ہمیں الہ بنا کر کے۔ تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دراصل ان کا ذہن جو ہے موقوف ہو چکا تھا کہ جو اصلاح آنی ہے یا جو کام ہونا ہے وہ اوپر سے آنا ہے، نیچے سے ہم نے کچھ نہیں کرنا، نہ ہم اس قابل ہیں کہ کچھ کر سکیں۔ یہ ذہنیت غلط ہے، اس ذہنیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ درست اس طریقے سے ہوگی کہ ہم معاشرے کو اسلامی بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے آپ سے شروع کر لیں، اور اپنے آپ سے شروع کر کے پھر ہم اس کے سٹیجز بنائیں گے۔ سٹیج ایسا ہوگا کہ میں انفرادی طور پہ چیزوں کو اسلام کے مطابق ڈھالوں۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آج سے میں یہ عادت بنا لوں گا کہ میں نے دوسروں سے مطالبہ کرنے کی بجائے یا دوسروں سے چیزیں مانگنے کی بجائے کوشش کرنی ہے، اگر میرے پاس 10 روپے ہیں تو میں کسی کو دے سکتا ہوں، دے دوں، میرے پاس 1000 ہیں میں 1000 دے دوں، اگر میں کسی کو کھانا کھلا سکتا ہوں میں کھانا کھلا دوں، اگر میں کسی کی اچھی سفارش کر سکتا ہوں وہ میں کر دوں، اگر میں نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ملنے آیا ہے تو لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اس کے تحت میں ایسا کر لوں کہ اسے مسکرا کر ملوں، اسے بٹھاؤں، چائے پلا سکتا ہوں چائے پلا دوں، نہ پلا سکتا ہوں تو جاتے ہوئے اس کو کہہ دوں
کہ بس ہم باتوں میں لگ گئے، ہم چائے نہیں پی سکے، ہم فلاں نہیں ہو سکا، یہ وہ ایسی کوئی چیز کہ جس سے آنے والے بندے کو یا آپ کے مخاطب کو کچھ نہ کچھ مل جائے، مادی طور پہ مل جائے، روحانی طور پہ مل جائے، شخصی طور پہ مل جائے، کوئی خوشی نصیب ہو جائے، کوئی اطمینان نصیب ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہو جائے۔ اگر نظام میں ہمارا عمل دخل ہے، نظام میں ہم اپنی طرف سے اپنا ان پٹ دے دیں، اگر تعلیم میں ہمارا عمل دخل ہے تو ہم تعلیم اچھے طریقے سے دے لیں، تو اس کے 3 سٹیجز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ پہلا سٹیج یہ ہے کہ جہاں ہم ہیں، جیسے ہیں، وہیں پہ ہم خیر کو پھیلانا شروع کر دیں، اور ہم یہ اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، بلغوا عنی ولو آیا کے تحت، یا لا تحقرن من المعروف شیئا کے تحت، جو کچھ میری صلاحیت ہے وہ صلاحیت میں تقسیم کرنا شروع کروں، میں دوسروں کو اس سے فائدہ دینا جو ہے وہ شروع کر دوں۔ اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، من لسانہ ویدہ کا مفہوم جو ہے اس کو ذرا اور توسیع دے دیں کہ جو میری صلاحیتیں ہیں، جو میرے وسائل ہیں، جو میرا دائرہ کار ہے، اس کے اندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو یہ معاشرے کی اسلامی تشکیل میں ہم نے چراغ جلانے میں اپنے حصے کا تیل جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو معاشرے کی اسلامی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ فرد اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور یہ جو آپ نے کام کیا، یہ ورکشاپ والا، یہ اس کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ اس قسم کے اقدامات مسلسل ہونے شروع ہو جائیں۔ اور پھر میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی بات کرتا ہوں کہ کوئی مولانا شفیق احمد تھے لاہور کے، انہوں نے ان کو لکھا کہ ہم اسلامی دستور کے لیے ایک انجمن بنا رہے ہیں۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ ایسا کیجئے گا کہ یہ جو فرقے ہیں، یہ جو مکاتب فکر ہیں، ان سب کو اس کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پاس خیر کی باتیں ہیں اور آپ کے پاس بھی وہی خیر کی باتیں ہیں، ان پہ آپ مل جل کے کام کرنا شروع کر دیں، اور جہاں آپ کا اختلاف ہے ان کو آپ اپنے علمی حلقوں تک محدود کر دیں۔ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں سود کو ختم نہیں کیا، اور مکی دور میں اس وقت کے دنا پر جو ہے وہ کوئی رائے نہیں دی، اور مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کو ہاتھوں سے جا کے ختم نہیں کیا، حالانکہ شہادت حاصل کر سکتے تھے اس کو ختم کر کے، اور آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ بھی شہادت کا مرتبہ پا سکتے تھے ان کے ساتھ لڑائی کر کے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں یہ کیا کہ دار ارقم میں ایک چھوٹا سا اسلامی سینٹر قائم کیا، جو مسلمان ہوتے تھے وہ وہاں آ جاتے تھے، اور وہاں ان کی گفتگو ہوتی تھی، وہاں وہ دین بھی سیکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہن سہن کے طریقے بھی سیکھتے تھے، اور باہر نکل کے انہی طریقوں کو اپنایا کرتے تھے۔ ان کی جو دعوت ہوتی تھی وہ دعوت جو ہے مکالمے پر مشتمل ہوتی تھی، وہ دعوت نفاذ پر مشتمل نہیں ہوتی تھی، اور وہ مکالمہ کرتے، مکالمے میں سخت باتیں بھی سننی پڑتی، کڑوی کسیلی بھی، پھر اس میں یہ بھی ہوا شیب ابی طالب میں قید بھی ہونا پڑا، پھر طائف بھی گئے، وہاں بھی اس کو ہم پرانے انداز سے جو واقعاتی انداز میں بیان کرتے ہیں اس کی بجائے ہم تجزیاتی انداز میں اس کو لینا شروع کر دیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فرد اپنی جگہ پہ، جماعتیں اپنی جگہ پہ، اور اب تو ہمارے پاس فورم بھی ہے، فورم اپنی جگہ پہ جو جو خیر کی چیزیں ہیں ان کا جائزہ لیں کہ ہمارے اپنے اندر، ہمارے وسائل میں کیا کیا اسلام کے متعلق صلاحیتیں موجود ہیں، معاشرے کو اسلامی بنانے کے متعلق، ان کو ہم اپنے فورم میں عام کر دیں، اور ہم عہد کر لیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، ہم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم نمازیں وقت پہ پڑھا کریں گے، کبھی ہم دیر نہیں کریں گے، ہم سچ بولا کریں گے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ صاف صاف بات جو ہے وہ کیا کریں گے، ہم خیر خواہی کی بات کریں گے، ہم کسی کی بدخواہی نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ انفرادی طور پہ بھی، فورم کے طور پہ بھی، ایک چھوٹے ادارے کے طور پہ بھی، تعلیمی ادارے کے طور پہ بھی، تعلیم دیتے ہوئے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ سسٹم کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا اسلامی چیزیں ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے
پھیلا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے اوپر مٹی پڑ چکی ہے، ان کے اوپر غبار آ چکا ہے، وہ غیر فعال ہو چکی ہیں، ان کو ہم نے فعال بنانا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوگا، ہم نے یہ اس کے ساتھ ساتھ سوچنا شروع کرنا ہوگا، میٹنگز شروع کر دیں اس فورم کی، یا تعلیمی ادارے میں آپ ہیں وہاں کی، آپ مدرسے کے محتمم ہیں وہاں پہ، آپ اسکول چلا رہے ہیں وہاں پہ، آپ آفیسر ہیں وہاں پہ، جہاں جہاں آپ کا جتنا اختیار چلتا ہے وہاں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، جو صلاحیتیں موجود ہیں، اویلیبل ہیں، ان کو تو ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اب فلاں فلاں جگہ تو کمی ہے، وسائل ہی نہیں ہے، ان میں وسائل کچھ آدھے ہوں گے، کچھ لولے لنگڑے ہوں گے، ان لولے لنگڑے وسائل کو فعال کرنا شروع کر دیں، ان سے کام لینا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک بنا لیا تھا ویڈیو کانفرنسنگ روم، اس کو جناب ہم نے وہ کیا کہ اس کی ساؤنڈ پروف اس کو بنایا، جب اندر بیٹھے ہوتے ہیں باہر سے آواز نہیں آتی، کوئی ہمیں ہینڈ فری وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ بھی تو مسئلہ ہوگا نا، ادھر ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی کیوں ہم چیزیں جو ہیں ان کو آگے نہیں پھیلا رہے، تو اللہ کا شکر ہے وہ تو استعمال ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی مثال دے دی کونسل کی، اسلامی یونیورسٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں، کمپیوٹر سیکشن ہے، اور ہمارے ہاں ہال ہے، ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بھی ہر شعبے میں، دعویٰ اکیڈمی، شریعہ اکیڈمی، آئی آر ڈی، آئی آر آئی، ہر طرف ہمارے پاس جو ہے وہ ہال بنے ہوئے ہیں جن کے اندر ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ آپ ادھر آ جائیں نیو کیمپس کی طرف، ان کے اندر کافی ساری جگہیں آپ کے پاس، آپ کمروں میں جمع ہو سکتے ہیں، وسائل کے اندر رہتے ہوئے کام شروع کر دینا، اور وسائل میں جہاں جہاں کمی ہے اس کے لیے تدبیر کرنا۔ تدبیر میں ہماری عام طور پہ آج کل کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیدھا ایک مطالبہ چڑھ دیں اور ایک جلسہ کر لیں اور ایک سیمینار کر دیں اور کچھ نعرے لگا دیں، اور یا پھر ہم جلوس نکال دیں۔ نہیں، ہم نے اس طرح نہیں کرنا، ہم نے اس میں پہلے کویشچن ڈھونڈنے ہیں کہ کہاں کہاں کمی ہے، پھر ہم نے یہ سروے کرنا ہے کہ وہ کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے، اس کمی کے اوپر کتنا پیسہ لگے گا، یا پیسے کے بغیر اگر فلاں فلاں لوگوں کو اپروچ کیا جائے، فلاں فلاں اداروں کو، مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں، وہ آپ کی ساری لائبریریز کو کمپیوٹرائز کر کے دے دیتا ہے، تو جناب اب اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہے تو ہم ادھر ادھر سے ڈھونڈیں یار، کوئی ایسا ادارہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، تو بہت سارے ادارے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اس وسائل کی کمی دو طریقوں سے پوری کر دیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو وسائل مہیا کر دیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے وسائل آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دیں گے، تو آپ لمحہ بلمحہ آگے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر لیں گے۔ تو دوسرا مرحلہ یہ ہوگا، اس کو کہہ سکتے ہیں مڈ ٹرم اسٹریٹجی، یا درمیانی مدت کی حکمت عملی جو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ جو گیپ بن گئے ہیں ان گیپس کو ہم نے کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ ایک آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ ہماری ملک کی سطح پہ بنتی بھی ہے، لیکن اس میں سچی بات یہ ہے کہ اہل علم کی بہت بڑی کوتاہی ہے اسلام کی، ہم بالکل اسی پرانی تعبیرات پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، کیوں کے سلسلے میں جو عرض کیا آپ نے سوال کرنے ہو تو کر لیجیے، انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو ہم چیزیں جو ہے نہ آج کے دن کی تعبیر کر پاتے ہیں، نہ آج کے دن کا ہم انالیسس کر پاتے ہیں، سیدھا ہم پہلے حرام پہ آتے ہیں، حرام سے پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، تو اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں ہمیں، کئی سال لگنے کے بعد وہ چیز جو ہے، اچھا وہ بھی آج کل عملاً یہ ہوتا ہے کہ حرام چیز کو ہم عام طور پہ گھر کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، اور جب ہم اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور چلتے 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 کئی سال کے بعد جو ہے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پہلے تو اس کو اضطراراً حلال قرار دیا جائے، پھر اس کے بعد ضرورتاً حلال قرار دے دیا جائے، اس کے بعد اب جو ہے استرسالن یہ مصالح مرسلہ میں آ گیا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اس کو آگے ہم جو ہے وہ چلا لیتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر کمی کمزوری ہے۔ وعلم آدم الاسماء کو ہم اچھے طریقے سے آگے نہیں چلا رہے ہیں، اس کو آگے چلانے کی ضرورت ہے۔ آیتیں بہت ساری میرے ذہن میں بھاگتی بھاگتی آ رہی ہیں، اب ٹائم نہیں ہے، میں نے ختم کرنا ہے تاکہ آپ کی باتیں میں سن سکوں۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں، ان تینوں مرحلوں پر کیسے کام کیا جائے گا؟ موقوف ذہن کے ساتھ نہیں کہ جناب حکومت ہی کرے، ہم نے کچھ نہیں کرنا،
ہم نے کرنا ہے، ہم نے تجاویز بنانی ہے، حتیٰ کہ ہم نے بل بنانے، بل بنا کے پیش کرنے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا بل ہمارے سر چڑھا ہوا ہے، وہ اسمبلی میں پاس ہوا ہے، اس میں ہم وقت پہ ان پٹ نہیں دے سکے، وقت گزرنے کے بعد ہم نے دینا شروع کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ بہت بڑی مصیبت بن گئی۔ ٹائم اتنا ہی تھا، میں پھر اس اتنے وقت میں اتنی بات کر سکتا تھا۔ اب جو ہے انشاءاللہ آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے تو میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ کیوں کی بات تو میں نے کر دی، کیسے کی بات میں نے عرض کی کہ موجودہ جو وسائل ہیں ان کے اندر یہ شکوہ کرنے کی بجائے کہ فلاں کچھ ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا، اب بھی بہت کچھ ہے، میری ذات میں بھی بہت کچھ ہے۔ اب یہ بھی تو ہم کر رہے ہیں نا، جو کر رہے ہیں، یہ کمپیوٹر وغیرہ ہم نے استعمال کر لیے، نہ کرتے تو نہ کرتے۔ تو اس طرح سے ساری چیزیں جو ہمارے آس پاس یا ہمارے بس میں ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں اسلامی بنانے کے لیے اپنے معاشرے کو۔ اور دوسرا کام جو ہے، جہاں گیپس ہیں ان کو تلاش کر لیں، تلاش کر کے پر کرنے کا پورا پلان بنائیں، مطالبہ شروع نہ کریں، اور پلان بنا کے چاک آؤٹ کر کے اس کو ایک مذاکراتی ایک ہم جلسہ سا کر لیں، اس میں دیکھنے کہ باقی جو پلان ہم نے بنایا ہے وہ ٹھیک بنا ہے یا غلط بنا ہے، پھر آگے کے لیے دیکھیں کہ اگلے زمانوں میں کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر محترم ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بڑے تدریج کے ساتھ پاکستانی معاشرے کی اسلامی تشکیل نو کیسے اور کیوں اس پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ سنتا ہی جائے، کیونکہ ایسی تاریخی تسلسل کے ساتھ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کو روکا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگر مزید وقت وہ دے سکیں اگلے ہفتے میں بھی۔ تو ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عمر بٹ اپنا جو انمیوٹ کریں اور ایک سوال کر لیجئے اپنے ڈاکٹر صاحب سے۔ عمر بٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں رفاع انٹرنیشنل فیصل آباد کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس میں سر نے بہت اچھی گفتگو کی اور ہمیں سب کو احساس ذمہ داری دلوایا ہے کہ کیا کیا ہمیں اپنے سرکل میں رہ کے ذمہ داریاں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح نوجوان نسل ملحد ہوئی جا رہی ہے، تو اس کے حل کے لیے اگر کوئی چند جملے کہہ دیں۔ یہ مسائل تو برحال ہیں، نماز اور یہ بہت سارے انہوں نے نوٹس پہ ہمیں دلوائے ہیں، لیکن جس طرح سے نوجوان نسل ملحد ہوئی جا رہی ہے، اس کا کیا حل ہے یا اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ جی بہت مہربانی، بڑا اچھا سوال ہے اور اہم سوال ہے۔ اس کا حل بھی میرے نزدیک لیک آف کمیونیکیشن کو دور کرنا بلکہ ختم کرنا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا، ان کے ساتھ دوستیاں لگانا، یہ واحد حل ہے۔ اس کو ہم شروع کریں اور ہم خود اتنے مضبوط ہوں کہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور ان کی گفتگو سننے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ ڈاکٹر حماد صاحب، ڈاکٹر ظہیر صاحب آپ لوگوں کو کسی وقت ان آیات کی طرف توجہ دلا دیں گے کہ جو ابو الولید عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آ لیا اور آ کے تو اس کو بڑے پیار کے انداز میں اس نے وہ ایسی باتیں ساری کی ساری سنا دی جن میں سے ایک ایک بات اس قابل تھی کہ اس کو اٹھ کے وہ تھپڑ مارتے یا اس کا سر پھاڑ دیتے۔ کبھی اس نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی بیماری ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ہم حکیم لے آتے ہیں، اگر پیسوں کی ضرورت ہے ہم بہت پیسے جمع کر لیتے ہیں، شادی کرنی ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ وہ سب چیزیں مشہور بھی ہیں اور تفاسیر میں بہت زیادہ لکھی ہیں، سیرت کی کتابوں بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات انتہائی تحمل سے سنی اور آخر میں صرف یہ پوچھا، انتہائی کا یا ابو الولید، ابو الولید آپ کی بات ختم ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ختم ہو چکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات ہیں وہ ابتدائی اس کو سنائی اور وہ بہت زیادہ متاثر ہو کے وہاں سے گیا۔ تو میں نے یہ مثال اس لیے عرض کی کہ ہم ہاتھ سے ان کو نہیں روک سکیں گے۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ولیج پہ بھی کام آگے جا چکا ہے۔ یہ انٹرنیٹ، اینڈرائڈ وغیرہ جو ہے یہ ہر جگہ پہ پہنچ چکا ہے، اور باہر کی الہادی چیزیں جو ہے ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے کئی علماء کے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ الہاد میں پکڑے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر مقدمے ایسے قائم ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کی اور رسول اللہ کی اور
قرآن مجید کی گستاخیاں کر رہے ہیں. یہ ہم بہت پیچھے ہیں ابھی سمجھنے میں. اس لیے لیک آف کمیونیکیشن کو دور کرنا ہوگا, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, خود مطالعے کو اپنانا ہوگا کہ جناب ہم ایسے کچھ ساتھی بنا دیں جو تخصصات کی طرف آ جائیں. آپ کا یہ فورم جو ہے اگر ساتھیوں کو تقسیم کر دے اس میں کہ ان ساتھیوں نے الہاد پہ کام کرنا ہے, ان ساتھیوں نے مستشرقین پہ کام کرنا ہے, ان ساتھیوں نے اسلاموفوبیا پہ کام کرنا ہے, تاکہ وہ اپنے شعبے میں اچھا مطالعہ رکھتے ہوں اور بات سننے کا حوصلہ رکھتے ہوں, پھر بات کرنے کا طریقہ رکھتے ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ ابتدا ہے, آگے ہم چل سکتے ہیں. حماد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی اور میرے سامنے آپ کا جی معذرت ڈاکٹر صاحب, میں نے انمیوٹ نہیں کر سکا تھا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دوسرا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی. الہاد اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کی شکلیں کیا ہیں پاکستان میں. تو نیکسٹ سوال ہے اظہر حسین سیالکوٹ سے, ان کا تعلق ہے, وہ اپنا انمیوٹ کیجیے اور سوال کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں اظہر حسین سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے باتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ نے فرمایا کہ پاکستان بنا تو اس میں اسلامی قوانین موجود ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور تجاویز کی صورت میں ہم اس کی اسلامی نظام یا معاشرے کو تشکیل دینے میں کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی جو کونسل ہے وہ بہت سارے مسائل میں اپنی تجاویز اور سفارشات پیش کرتی ہیں, لیکن کسی نہ کسی صورت میں ان کو مانا نہیں جاتا یا عدالتی سطح پہ ان کو قبول کرنے کے بعد بھی وہ نافذ نہیں کیا جا سکتا, جیسے ابھی سود کا ہی معاملہ ہے. تو یہ سلسلہ تو اگر کافی دیر سے چل بھی رہا ہے, نیکسٹ اسی طرح رہتا ہے, تو اسلامی نظریاتی کونسل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے جیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک ہماری رہنمائی فرما دیں کہ یہ کیا اس کی صورتحال ہے. جی واقعی اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت سارا کام کیا ہے, اور پچھلے دنوں مردان والے سعید الرحمان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے کوئی 33 موضوعات میرے پاس ایسے بھیجے جن پر ایم فل پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا چکے ہیں کونسل کے نام, کونسل کا جو کام ہے اس کے اوپر, اور مزید دھڑا دھڑ لوگ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سفارشات ہیں ان پہ کام کر کے ایم فل پی ایچ ڈی حاصل کر رہے ہیں. فرانس سے بھی, جرمنی سے بھی پی ایچ ڈی اس کے اوپر ہوئی ہے, لیکن ان کا اصل استعمال جو ہے وہ اسمبلی میں تھا جو کہ نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ پھر وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے, اجعلنا الہا کما لہم آلہہ والی بات ہے. اس ذہنیت سے ہمیں نکلنا ہوگا کہ یہ سارے کام حکومت نے کرنے. حکومت کی نیت پہ بھی ہم شک کریں تو ہم حق بجانب ہیں, لیکن نیت پہ شک کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ حکومت کی مجبوریاں کتنی ہیں, کہ انہوں نے قرضے لے کے ہمیں کھانا کھلانا ہوتا ہے, آئی ایم ایف کی منتیں کرنی ہوتی ہیں, بین الاقوامی جو ادارے ہیں قرض دینے والے, ایک تو سود تو ان کو دینا ہی دینا ہوتا ہے, دوسری طرف جو ہے ان کی شرائط ماننی پڑتی ہے. ہمارے ہاں مدارس, خانقاہیں اور بہت ساری چیزیں سرکاری تحویل میں اوقاف ہیں بہت سارے, ان کو ہم بالکل ہی اس کام کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اس کام کے لیے استعمال کریں گے, اور قانون سازی کے لیے ضروری ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, جیسے اصول فقہ پہ علماء کرام ہمیں کہتے ہیں نا کہ فقہ کا کوئی کام جو ہے وہ اصول فقہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے قانون سازی جو ہے وہ جو پروسیجر رولز ہوتے ہیں ان کے بغیر نہیں ہو سکتی, وہ پارلیمنٹ میں ہونی ہوتی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے. وہ رائے مرتب کر سکتی ہے, وہ آپ کے لیے ریسرچ کر سکتی ہے, وہ آپ کو سفارش دے سکتی ہے, لیکن دوسرا پہلو جو عرف والا ہوتا ہے, جو آپ نے سیکھنا ہوتا ہے کہ اصل اوریجنل ایشوز کیا ہیں معاشرے کے, وہ تو حکومت میں جو اسمبلی میں لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بتانا ہوتا ہے. میرے علاقے کے یہ ایشوز ہیں, میرے علاقے کے یہ ہیں, یہ پورا مل کے ایک عرف بنتا ہے جو کہ فقہا کے ہاں بہت زیادہ معتبر ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو ووٹ ایسے لوگوں کو دیں جو کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے کام جو ہے وہ کریں گے, ویلفیئر بھی اسی کے مطابق ہوگی. دوسرا یہ کہ ہم اپنے معاشرتی طور پہ ان چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قانون سازی کیسے ہوتی ہے. تو ڈاکٹر حماد صاحب کے لیے ایک اور موضوع ایسا نکل سکتا ہے کہ ہم اصول فقہ کو
اور قانون سازی کے پروسیجرل رولز کو ان کا موازنہ کر لیں، اور قانون سازی کو اور فقہی جزیات اور فروع کو ان کا موازنہ کر لیں، اور نظام قضاء کا اور نظام ججز کا یہ ہم موازنہ کر لیں اور اس کے اوپر ایک اچھی سی ورکشاپ کروائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ذہن کھلیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپروچ کریں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم انہیں قانون کے مسودے بنا کر دیں۔ اگر ہم شامل ہو جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اکیلی حکومت سے ہونے والا نہیں ہے، مشکل ہے بلکہ ناممکن کے قریب ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نوٹ بھی کریں آپ اور اس سے استفادہ کریں۔ ایک آخری سوال لیتے ہیں، سید افتخار علی گیلانی انڈونیشیا سے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ جی افتخار گیلانی صاحب اپنا انمیوٹ کیجئے اور سوال کیجئے آپ۔ جی میں عرض کر دوں کہ میں ملائیشیا سے، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کا طالب علم، جی ملائیشیا سے۔ تو ڈاکٹر احمد حماد صاحب نے ماشاءاللہ شروع میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا تعارف کرایا، اور ہمارے استاذ محترم ہیں اور ہمارے لیے میرے تو بالکل محسن ہیں۔ تو ایک تعارف چھوٹا سا رہ گیا تھا، میں اگر اجازت ہو تو ڈاکٹر صاحب کی، کہ جب سے آپ اسلامی نظریاتی کونسل میں آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے اشاریہ بھی شائع کیا، اور اس کی رپورٹ جب سے نظریاتی کونسل بنی جب سے آج تک کی جتنی بھی کارکردگی ہے، وہ بھی ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب جب سے تشریف لائے تو آپ نے یہ سارا کام آپ نے کیا، اور اس وقت اسی بنیاد پر ہی اتنی ریسرچ ایم فل اور پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں۔ تو سوال میرا یہ تھا استاذ محترم سے اگر اجازت ہو تو، دیکھیں مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور ایک ایسا معاشرہ جو ہم مدینہ منورہ میں دیکھ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہجرت ہوئی اور اسی طرح سے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لیکن معاشرہ نہیں بن پا رہا اسی طرح سے؟ تو استاذ محترم ذرا اس حوالے سے رہنمائی کیجئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ایسا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ بن جائے، اسی طرح سے بن جائے، تو اس کے لیے کیا چیز کمی رہ گئی ہے ہم میں؟ کمی میرے خیال میں یہ رہ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کے جب اس کو ریاست کی شکل دی تو وہاں پہ مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ دو معاہدے ہوئے۔ مواخات مدینہ میں مسلمانوں کو ایک حلقہ بنا دیا اور وہ ان کے لیے ایک ایسا انتظام مسجد نبوی کے ذریعے کر دیا کہ وہ اپنی سارے معاشرے کی چیزیں بھی، دین کی چیزیں وہاں جا کے سیکھتے بھی تھے، ڈسکس بھی کرتے تھے، اور وہیں سے ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہوتی تھیں۔ اس کو آپ آج کے دور میں سمجھ لیجئے کہ ہماری مساجد غیر فعال ہو گئی ہیں، ہمارے مدارس معاشرتی طور پہ بالکل غیر فعال ہیں، ہمارے اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں یونیورسٹیوں کے، ان کو معاشرے کے ساتھ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کل میں نے ایک وائوا لیا، وائوا آتے رہتے ہیں، میں کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، پی ایچ ڈی کی سطح پہ تھیسس جس نے لکھا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے عنوان کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ہم جدید موضوعات کی طرف تو چلے جاتے ہیں، انالیسس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی اور تربیتی نظام کو بہت عمدہ بنایا اور اس کے اندر کسی کا عمل دخل برداشت نہیں کیا۔ میثاق مدینہ میں یہود بھی تھے، بے مذہب بھی لوگ تھے، مشرکین بھی تھے، دوسرے قبیلوں کو بھی اس میں شامل ہونے کی اجازت تھی، لیکن مسجد کے معاملات میں، دینی معاملات میں پورے کا پورا کنٹرول جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا، اور مسلمان جو ہے وہ ہر طرح سے وہاں متحرک تھے۔ آج بھی اگر ہمارا مدرسہ، ہمارا اسلامیات ڈپارٹمنٹ، ہماری یونیورسٹی، ہماری خانقاہیں اس کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں اور عملی طور پہ انسان پیدا کرتی ہیں، اور وہی انسان باہر جا کے مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ لین دین کرتے ہیں اور ایک مثال بن جاتے ہیں، تو حکومتیں بھی اسی سے بنے گی، معاشرہ بھی اسی سے بنے گا، اور انشاءاللہ پھر یہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ کافر کو ہم یا غیر مسلم کو ہم بہت سخت نگاہوں سے دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ انہوں نے ان یہودیوں کو بھی اور سب کو معاشرے اس میں ملا کے میثاق میں ان کو امتاً واحدہ فرمایا تھا۔ ہمارا دستور کہتا ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم،
وہ پاکستان کا شہری ہوگا اور ان کے شہری حقوق ہوں گے. تو وہ شہری حقوق جو ہیں وہ ہمیں تسلیم کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کرنا، ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے. تو پھر انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ واقعی ریاست مدینہ کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ، آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مخصوص اور مصروف اوقات میں سے یہ وقت دیا ہمیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اتنی علمی لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عہدے پر، بڑے منصب پر، علمی لحاظ سے بڑے رتبے پر ہیں، لیکن ہم جیسے اپنے شاگردوں کی جگہ پر جو ہیں ان کی بات کو بڑی پیار اور محبت اور شفقت سے اس طرح سنتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب سارا وقت ہمیں ہی دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس خوبصورت جو آپ نے گفتگو فرمائی اور یہ ساری چیزیں عملی نوعیت کی تھیں کہ اگر ہم سارے اپنی اپنی جگہ پر جو ڈاکٹر صاحب نے نصیحتیں فرمائی ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں ان کو جگہ دیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ انشاءاللہ کہ ہم جو ہمارے معاشرے کی، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی اسلامی تشکیل شروع ہو جائے گی. ہم نے اب اس کی تشکیل اپنے آپ سے ہی شروع کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب بار دیگر آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ جزا عطا فرمائے. اور ہماری خواہش ہوگی، ابھی سوال کافی لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، سوال ہیں، تشنگی ہے اس سے لگتا ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ سے خواہش ہماری ہوگی کہ درخواست کریں گے کہ اگر ایک آدھ لیکچر ہمیں ایک اور عنایت فرمائیں آپ انشاءاللہ. شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس مبارک مجلس میں شامل ہونے کا. میں بہت شکر گزار ہوں، اور سوالات کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پوٹینشل بہت زیادہ موجود ہے. ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف وے آؤٹ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اور میں حاضر ہوں جس وقت بھی آپ فرمائیں. بہت شکریہ سر. جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ. ہم اگلے اپنے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا